بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آؤ بخاری سیکھیں آسان طریقے سے، ایپیسوڈ نمبر 3۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اقصائے حلق کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لے، لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا ہے، اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وسط حلق کے بارے میں۔ لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو کو پلے کرتے ہیں تو پہلے لازماً ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کتنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا حلق سے 3 مخارج ہیں: اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اقصائے حلق کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں وسط حلق کے بارے میں۔ وسط حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کا بیچ والا حصہ، جیسے کہ آپ اسکرین پر بنی ہوئی امیج کے اندر دیکھ رہے ہیں، یعنی حلق کا درمیانی والا حصہ، مڈل پارٹ آف دی تھروٹ۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق۔ اس جگہ سے 2 حروف نکلتے ہیں، اور وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ عین اور حا۔ اور یہ 2 حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق کے بیچ والا حصہ سے۔ یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ عین اور حا کا جو مخارج ہے یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر غلطی کر دی تو آپ اقصائے حلق اور وسط حلق کے اندر فرق نہیں کر پائیں گے۔ حلقی مخارج میں 4 حروف ہیں، وہ آواز کے اعتبار سے سیم ہیں، اور وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا۔ حمزہ اور عین، ہا اور حا، یہ آواز کے اعتبار سے آلموسٹ سیم ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عین اور حا کو پہلے اچھے سے سیکھ لینا ہے۔ ہا اور حمزہ آسان ہے، وہ چھوٹے سے بچے کو بھی نکالنا آ جائے گا۔ لیکن عین اور حا پر اگر آپ نے پریکٹس بالکل بھی نہیں کی تو وہ بالکل لگے گا کہ آپ حمزہ اور ہا کو ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کس کو سیکھنا ہے؟ عین اور حا کو۔ تو ہم آسان طریقے سے ٹرک کے طور پر آپ کو یہ چیز سکھانے والی ہوں۔ سب سے پہلے ہم عین کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں عین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو یاد رکھو، عین کی آواز حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے، اور حمزہ کی آواز حلق کے نچلے والے حصے سے نکلتی ہے۔ تو ہم حمزہ اور عین کو لے لیتے ہیں۔ پہلے فرق دیکھتے ہیں، ان کے اندر ہے کیا؟ فرق معلوم پڑ گیا تو عین نکالنا آسان ہو جائے گا، حمزہ نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ زبر آ۔ آواز کو نوٹس کرو، آواز کیسی جا رہی ہے؟ آ، بالکل اسٹریٹ آواز جا رہی ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آ آ، دھیان رکھو تو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ حمزہ کی، بالکل اسٹریٹ۔ اب عین کی آواز، عین الف زبر را، 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 کچھ محسوس کیا آپ نے؟ پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں حمزہ اور عین کی آواز۔ حمزہ کی کیسے آواز آتی ہے؟ آ، اور عین کی را۔ تو آپ نے عین کے وقت کچھ محسوس کیا؟ کچھ سکویز ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کپڑے دھوتے ہیں تو ان کا پانی نچوڑتے ہیں۔ جب آپ عین کو پڑھیں گے تو حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا، عین، عین۔ آپ نے عین کی آواز کو پہلے تھوڑا سا سکویز کرنا ہے، جیسے کپڑے کو ہم سکویز کرتے ہیں، جیسے کپڑے کو ہم نچوڑتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ عین کو پہلے نچوڑنا ہے تو عین کا مخارج ادا ہوگا۔ یہ آپ نے پہلے کرنا ہے تاکہ آپ مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کر سکو اور فرق کر سکو حمزہ اور عین کے درمیان، ورنہ آپ ان دونوں کو سیم پڑھو گے تو آپ پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تو فرق ہی نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عین کو عین، عین، یہ پہلے ر کی آواز آ رہی ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ ہم نے سکویز کر رہے ہیں پہلے آواز کو۔
بس ایک چیز ذہن میں رکھو، عین کے وقت سٹارٹنگ میں وہ سکویز ہوگی، تھوڑا سا اس کے اندر نچوڑ پیدا ہوگا، تو پھر وہ عین ادا ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین صراط الذین انعمت علیہم عالمین عالمین۔ لیکن یہی فرق ہے حمزہ اور عین کے اندر۔ عین سمجھ میں آ گیا ہوگا، عین کی مشق کیسے کریں گے، عین عین عین، تو یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں ہا کی جانب۔ ہا کی ادائیگی کہاں سے ہے؟ یہ بھی حلق کے بیچ والے حصے سے ہی ادا ہوتا ہے۔ تو اب اس کی آواز کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ مان لو کہ آپ کہیں دوڑ رہے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے یار کوئی پانی تو پلا دو، ایسے کرتے ہیں نا سب لوگ۔ یا کبھی تیکھی سبزی کھا لی تو منہ جلنے لگتا ہے، تو ایسے ہم منہ کو تو ٹھنڈا کرتے ہیں نا۔ تو اس طرح ہم کو ادا کر سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ الحمدللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم زبر تو اس آواز کو غور سے سنو اور اس کی پریکٹس کرو، بار بار اس حرف کو تو 2-3 ہزار مرتبہ اس کی تنہائی میں بیٹھ کر پریکٹس کریں، انشاءاللہ بالکل آسان طریقے سے نکل جائے گا۔ لیکن پریکٹس کرنی ضروری ہے، مشق کرنی ہے، تبھی جا کے آپ کا اس کا حرف ادا ہو جائے گا۔ جیسے میں نے اصول مخارج کے اندر ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے یہ حرف جو ہے نکالنے میں 3 ہفتے لگ گئے تھے، تب جا کر یہ اچھے طریقے سے ادا ہوا تھا۔ ہے تو حرف بہت زیادہ ٹف، لیکن جب اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اور عین کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے، عین کے وقت آپ نے سکویز کرنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ عین اور حمزہ کے درمیان فرق کر سکو۔ اگر آپ ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکو گے تو آپ عالمین کی جگہ عالمین پڑھو گے، جو بالکل غلط ہے۔ اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عالمین۔ یہ آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا، یہ میں نے اس لیے سکھایا ہے تاکہ آپ پہلے عین کو پراپر طریقے سے ادا کر سکو، اس کے بعد آپ کو یہ چیز ادا نہیں کرنی پڑے گی، نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سیدھا عین کو ادا کر سکو گے، الحمدللہ رب العالمین عالمین۔ دیکھیں کوئی سکویز زیادہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن ابھی سیکھنے وقت آپ نے تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے۔ زیادہ اس وجہ سے کرنا ہے پہلے آپ آواز کو نکال سکو، صحیح طریقے سے نکال سکو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے بار بار، اور آگے بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ ان کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اس کلاس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے یقیناً فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بہنوں بھائیوں سے ضرور لازماً شیئر کرنا ہے، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے مودبانہ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے ٹاپک میں۔ تب تک آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، اپنے حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔